میرے مولا مجھے تو دین کی محنت عطا کر دے، میرے مولا مجھے تو دین کی محنت عطا کر دے، تیرے رستے میں جا جائے۔ سب سے بڑی مقدس کتاب ہے اور اس کا پڑھنے والا، اس کا سنانے والا اور ان کا سننے والا، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی افضل ترین بتلایا ہے۔ وہ انسان بڑا متبرع ہے جو قرآن کی تلاوت کرے اور پھر اس کے ساتھ دوسرے حضرات اس کو سنیں۔ ماشاءاللہ آپ نے رمضان المبارک کی آج یہ 28ویں شب ہے، 28ویں رات ہے، تقریباً ایک ماہ قرآن کو سنا۔ جو انسان قرآن کو اپنے امام کے پیچھے قرآن کو سنتا ہے، منتخب میں اور حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ نے فضائل میں حدیث بیان کی ہے، فرمایا کہ جو انسان قرآن کریم کا ایک لفظ پڑھتا ہے، ایک حرف پڑھتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ دنیا کے سائنسداں اور دنیا کے کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے جب انسان اس کا حساب لگانے پر آئے گا کہ اللہ رب العزت نے قرآن سننے والے اور سنانے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے کتنا اجر دیا۔ الف لام میم، الف لام میم، یہ 3 حرف ہے، صرف اتنا کہنے پر الف لام میم 30 نیکی اللہ رب العزت مرحمت فرماتے ہیں۔ 30 نیکیاں اللہ رب العزت مرحمت فرماتے ہیں۔ قرآن کریم وہ مقدس کتاب ہے، کوئی مائی کا لال دنیا میں نہ تو اس کے ایک حرف، ایک نقطے کو ختم کر سکتا ہے، اس کے ختم کرنے والے تو دنیا سے ختم ہو سکتے ہیں لیکن قرآن مقدس ختم نہیں ہو سکتے۔ کچھ دن پہلے فنڈ چلا تھا، ایک افواہ چلی تھی وسیم رضوی کے متعلق، بنی اسرائیل کی قوم میں اور اس سے پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور خلافت، اس کے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، پھر اس کے بعد میں 3 خلیفہ اور حضرت ابو بکر، اس کے بعد میں حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 خلیفہ ہیں۔ اس کے بعد میں پھر تابعین کا دور آیا۔ تابعین کے دور کے اندر ایک یہودی عالم تھے، ہم جو ہیں وہ حنفی ہیں۔ کون ہیں ہم؟ امام ابو حنیفہ کے مسلک پر چلنے والے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ 4 ائمہ میں سب سے بڑے امام ہیں۔ تو یہ جیسے اب یہ مجلس لگ رہی ہے اسی طرح مجلس لگا کرتی تھی، تو ایک یہودی عالم حضرت کی مجلس میں آتا تو حضرت اس کے لیے مسلمان ہونے کی دعوت دیتے تھے، لیکن وہ یہودی عالم جو تھا وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ اپنی انانیت پر رہا۔ چنانچہ اور یہ بہترین کاتب بھی تھا، کتابت کرنے والا یعنی لکھنے والا، بہترین انداز میں لکھائی کرتا تھا، تو اس نے تورات، زبور، انجیل، انہوں نے اپنی طرف سے ان میں گڑبڑیاں کی اور گڑبڑیاں کرنے کے باوجود مارکیٹ میں فروخت کرنی شروع کی اور دھواں دھاڑ میوات زبان میں خوب بچی۔ بکنے کے بعد اب انہوں نے تحریف کی، قرآن مقدس میں گڑبڑی کرنے کی،
اور قرآن مقدس کو بھی اسی طرح لکھا، کچھ کا کچھ لکھ دیا، کچھ کا کچھ، اور اسی طرح پھر وہ بھی مارکیٹ میں لائی گئی۔ جب مارکیٹ میں لائی، لوگوں نے قرآن کو دیکھا، جس نے یہ حافظ ہے جو آپ کے سامنے قرآن جس نے سنائی، کتنے حفاظ اکرام ہیں ایسے دنیا بھر میں۔ حضرت مولانا قاری عبدالستار رحمت دامت برکاتہم وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر حفاظ اکرام 9.5 کروڑ ہیں۔ کتنے؟ 9.5 کروڑ۔ میں نے اپنی زبان سے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن آدمی کاؤنٹنگ کرے کہ کتنے ہوتے ہیں 9.5 کروڑ۔ تو اب وہ جب مارکیٹ میں لائی گئی قرآن کریم، لوگوں نے دیکھا، حفاظ نے دیکھا، قرہ حضرات نے اس کو دیکھنا شروع کیا، تو کہا کہ بھئی یہاں تو یہ گڑبڑی ہے۔ اس کا ایک قرآن کریم بھی فروخت نہیں ہوا اور بکا نہیں۔ صبح سے شام تک مکھیاں مارتا رہا۔ اس بنا کی وجہ سے اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی اور مسلمان ہو گیا۔ پھر حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس گئے، اور وہاں جانے کے بعد اس کی مجلس میں گئے، اور وہاں جب پہنچے حضرت سے ملاقات کی۔ حضرت سے ملاقات کرنے کے بعد حضرت سے معذرت چاہی کہ حضرت گستاخی معاف فرما، کہ بھئی اب کیا ہوا؟ کہ نو جی میں نے تمام قرآنوں کو، جیسے کہ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، تمام قرآنوں کو میں نے اپنی خسختی میں لکھا، اور لکھنے کے باوجود ان کو بیچا، مارکیٹ میں فروخت ہوئی، خوب بچی ہو، لیکن جب ہم نے قرآن کو لکھا، قرآن کا ایک نقطہ نہیں بچ سکا۔ اس وجہ سے میں نے ایمان کو قبول فرما لیا۔ تو یہ قرآن کریم اور ان کے سنانے والے اور جو ان کے سننے والے ہیں وہ بہت متبرع آدمی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جو انسان قرآن کو پڑھے اور لوگوں کو پڑھائے وہ سب سے افضل ہے، وہ سب سے افضل ترین لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ من تعلم القرآن وعلمہ، آقا کا فرمان یہ ہے کہ جو شخص قرآن کو پڑھے اور لوگوں کے لیے سکھلائے وہ سب سے بڑا متبرع، وہ سب سے بڑیا آدمی ہے، وہ سب سے بڑیا انسان ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرو، یہ حفاظ اکرام کل قیامت کے دن میدان حشر قائم ہوگا، ان کے والدین کو، حفاظ کے والدین کو اللہ رب العزت بلائیں گے، اور اللہ رب العزت بلانے کے باوجود ان کے والدین کو، ان کے باپ کو ایک ایسا تاج پہنائیں گے جو سورج سے بھی کہیں زیادہ چمکتا ہوا ہوگا۔ وہ آدمی کہے گا، وہ اس کے والد صاحب کہے گا، اس کا باپ کہے گا اللہ سے، یا اللہ تو نے یہ کس خوشی میں پہنایا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ تیرا بیٹا حافظ قرآن ہے؟ اس کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تجھے میں اللہ نے یہ تاج پہنایا ہے۔ آپ اندازہ لگا دیں کہ اللہ رب العزت اس کے ماں باپ کو، اس کے باپ کو یہ درجہ عطا فرما رہے ہیں، تو کچھ خود پڑھنے والے کو، اس پر عمل کرنے والے کو کتنے درجات ہوں گے۔ حدیث میں آیا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ حافظ قرآن سے کل قیامت کے دن کہا جائے گا کہ قرآن ایک مقدس پڑھتا جا اور بہشت یعنی جنت کے دروازوں پر چڑھتا جا، تیرا درجہ آخری وہی ہے جہاں تیری آخری آیت مکمل اور ختم۔ کیسے متبرک انسان ہے یہ آدمی۔ کوئی سائنسداں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اور دوسرے اصحاب نے یا پھر کسی علماء نے یہ نہیں لکھا کہ اپنے بیٹے کو اگر تم انجینئر بناؤ گے تو تمہارے لیے یہ انعام ملے گا۔
کہیں بھی نہیں پڑھا آپ نے، لیکن حفاظ اکرام کے بارے میں یوں آیا، اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، حافظ قرآن کل قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جن 10 آدمیوں پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جن کا نام جہنم کے دروازوں پر لکھ چکا ہوگا، واجب کے معنی آتے ہیں ضروری، کہ اس میں انسان کو جانا ضروری ہے، اس کے خاندان میں سے اللہ رب العزت اس کے لیے طاقت عطا فرمائیں گے کہ 10 کی سفارش کرے گا، 10 آدمیوں کو اپنی طاقت کی بنا کی وجہ سے یہ جنت میں داخل کرے گا۔ بھئی چھوٹی بات ہے، یہ چھوٹی بات ہے کہ اللہ رب العزت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ 10 ایسے جہنمیوں کو اپنے خاندان میں سے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے تو ان کو اپنی سفارش کے اوپر جنت میں داخل کرے، اور یہ سفارش کرے گا کہ یا اللہ یہ میرا باپ ہے، اے ارحم الراحمین یہ میری ماں ہے، یا اکرم الاکرمین یہ میرا سسر ہے، یا ذوالجلال والاکرام یہ میری ساس ہے، فلاں فلاں، یہ 10 انسانوں کے بارے میں سفارش کرے۔ اب کسی نے 10 پڑھا دیا، کسی نے 12 پڑھا دیا، کسی نے انجینئر بنا دیا، بھائی آپ نے کسی علماء سے یا کسی ٹیچر سے یا کسی سے سنا ہے کہ بھائی آپ کے لیے یہ انعامات ملیں گے؟ اللہ رب العزت ان حفاظ اکرام کی بدولت دنیا و آخرت میں یہ ہمارے کام آنے والے ہیں۔ جو اللہ رب العزت نے، جو آپ نے تراویح ادا کی ہیں، اللہ رب العزت ان تراویح کے بدلے میں آپ کے لیے کیا عطا فرمائیں گے آخرت میں، یہ تو اس دن پتہ چلے گا، لیکن روایات میں یوں آتا ہے جو انسان تراویح کا ایک سجدہ عطا کرتا ہے، ایک سجدہ وہ پڑھے گا، اللہ کے سامنے سجدہ زیر ہوگا، اس کے لیے اللہ رب العزت 1500 نیکی مرحمت فرمائیں گے۔ کتنی بھائی؟ 1500۔ اب 20 رکعت ہوئی، 20 رکعتوں میں سجدے کتنے ہوتے ہیں؟ 40۔ اب 15 آپ ضرب دیجئے گا، یعنی 60,000 نیکی ایک دن تراویح پڑھنے کی۔ کتنی بھائی؟ 60,000 نیکی ایک دن آپ نے تراویح پڑھی امام کے پیچھے، آپ کے لیے 60,000 نیکی مرحمت فرما دی۔ دوسرا کہ ایک تراویح کے سجدے پر، ایک سجدہ کرنے کر تراویح کے ایک سجدہ پڑھنے پر آپ کے لیے جنت میں اللہ رب العزت اتنا بڑا درخت لگائیں گے، اتنا بڑا درخت لگائیں گے، 70 سال ایک تیز روح گھوڑے کو جو تیز رفتار سے دوڑنے والا ہو، 70 سال تک وہ اس کی سائے میں دوڑتا رہے گا، دوڑتا رہے گا، 70 سال ختم ہو جائیں گے لیکن اس درخت کی سایہ ختم نہیں ہو۔ کتنے متبرع ہے وہ آدمی کے جو شروع سے اور آج تک اپنے امام کے پیچھے نماز جنہوں نے تراویح ادا کی۔ اس مہینے کے اندر آقا نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا 2 کام انسان کرے، دن کا روزہ، رات کی تراویح، یعنی رات کا قیام، تراویح پڑھے، دن کا روزہ رکھے۔ جو انسان اس مہینے کے اندر نہ تو دن کا روزہ رکھے نہ تراویح پڑھے، اللہ کا نبی کا ارشاد ہے، اللہ کا نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایسا آدمی عیدگاہ کی طرف، میری عیدگاہ کی طرف نہ آؤ۔ کتنی سخت بات ہے، ایسے آدمی کے لیے اللہ کا نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایسا آدمی میری عیدگاہ کی طرف نہ پھٹکے، وہ دور رہے عیدگاہ سے، کوئی ضروری نہیں۔ لیکن آج ہماری قوم کے اندر کچھ نوجوانوں کی زبانی یوں سنا گیا ہے کہ نو بھائی چلو 1-2 روزے رکھ لیتے ہیں تاکہ عید حلال ہو جائے۔ بے وقوف، عید حرام کب تھی؟
عید کب حرام تھی؟ عید تو حلال ہی تھی، لیکن آج یہ ذہنیت بنی ہوئی ہے، یہ ذہنیت بنی ہوئی ہے آج مسلمانوں کی، اور خاص طور نوجوان طبقے کی یہ ذہنیت بنی ہوئی ہے۔ اللہ خیر ہم سب کی اس چیز سے پوری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت نے جو یہ مقدس کتاب آپ نے سنی، کلام آپ نے سنا، آپ بہت بڑے متبرع انسان ہیں۔ اللہ رب العزت جو اس میں کوتاہی ہوئی، جو کمی ہوئی، اللہ ان سب کو درگزر فرماوے۔